السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، افضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك علما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمین۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على رسول سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ جب بھی انسان نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو باوضو قبلہ رو ہو کر اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان ایک بالشت ہو، یعنی ہمیں اپنے دونوں قدموں کے درمیان ایک بالشت رکھنا ہے۔ اب یہ ایک بالشت رکھنا، یہ کیا صرف کھڑے ہوتے سمے ہی ایک بالشت رکھنا ہے، یا رکوع میں جاتے سمے بھی، یا سجدے میں جاتے سمے اور سجدے سے بیٹھتے وقت، یا صرف حالت قیام یعنی کھڑے رہنے کی حالت میں کرنا ہے، یا ہر جگہ ایک بالشت رکھنا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت، چاہے آپ کھڑے ہو اس وقت، رکوع میں جا رہے ہیں تب بھی، اور اسی طرح سجدے میں جا رہے ہیں اس وقت بھی، کیا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ رکھنا سنت ہے۔ پھر یہاں پہ بتایا دل میں نماز کا ارادہ کرے، دل میں نماز کا ارادہ کریں، یعنی نیت جو ہے بتائی گئی تھی کہ فرض ہے اللہ کے الف اور را کے درمیان میں ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے ظہر کی فرض نماز پڑھنے کی نیت کی، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور زبان سے یوں کہنا ہے کہ میں نے ظہر کی 4 رکعت فرض نماز امام کے ساتھ قبلہ روح ہو کر اللہ کے واسطے ادا کرنے کی نیت کی۔ اگر اکیلا پڑھ رہا ہو تو امام کے ساتھ نہ کہے، اگر خود امام ہو تو امام ہونے کی نیت کرے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ منڈوں تو اس طرح اٹھائے کہ انگلیاں قدر ہتھیلی کی طرف جھکی اور کشادہ قبلہ روح ہو، دونوں ہاتھ سینے اور ناف کے بیچ دل پر اس طرح باندھے کہ دائنی ہتھیلی سے بائیں ہتھیلی کو پکڑے، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ اس کے بعد دعائے توجیہ یعنی وجہتو پڑھے، اب وجہتو انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ یہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ نیچے بیان کیا گیا۔ پھر وجہتو کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھار انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی کبھی اس کی زبان سے فوراً ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل جاتا ہے۔ کیا نکل جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل جاتا ہے۔ یہ عام سا مسئلہ ہے کہ نکلتا ہے، کبھی کبھی انسان جلد بازی میں ہونے کی وجہ سے نکلتا ہے، یا کیا زبان پہ پہلے ہی جاری کیا ہو جاتا ہے، بسم اللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بسم اللہ جب آپ کی زبان سے جاری ہو جائے تو اب آپ کے لیے وجہتو کا وقت جو تھا، وقت کا جو وجہتو کا وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آگے پوری نماز ختم کریں۔ اب وجہتو کی طرف نہ لوٹیں، کیونکہ آپ ابھی فرض نماز میں داخل، فرض نماز کے فرض رکن میں داخل ہو چکے ہیں، فرض نماز کے فرض رکن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ فرض ہے اور وجہتو سنت ہے، سمجھے؟ تو اب اس صورت میں ہم وجہتو کی طرف نہ لوٹیں، یہ بہتر ہے۔ اگر لوٹ گئے تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، نماز باطل نہیں ہوگی۔ صرف ایک واحد مقام ہے پوری نماز میں کہ فرض نماز میں داخل، فرض رکن میں داخل ہونے کے بعد
سنت رکن کی طرف لوٹے تو نماز باطل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نہیں تو باقی تمام جگہوں میں جہاں پر بھی ہم سے کیا ہے، ہم فرض رکن میں داخل ہو گئے تو اب اس کے بعد سنت کی طرف لوٹنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر اگر لوٹتے ہیں تو ہماری نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں پر ہماری نماز باطل نہیں ہوتی، پیچھے لوٹنے کے بعد، فرض رکن میں داخل ہونے کے بعد سنت کی طرف واپس لوٹنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ وجہتو کو چھوڑ کر کوئی بسم اللہ شروع کرے اور بسم اللہ پڑھنے کا اسے یاد آتا ہے کہ میں نے کیا چھوڑ دیا ہے، اعوذ وجہتو چھوڑ دیا، تو ہم وجہتو پڑھنے لگ گئے، تو وجہتو پڑھ رہے ہیں، نماز باطل نہیں ہوگی لیکن ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو بہتر ہے کہ اگر ہم کو پتہ لگے کہ بسم اللہ شروع ہے تو اب آگے پڑھتے جائیں، ہے نا؟ اب پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں۔ لیکن باقی جگہوں پر جہاں پر جیسے کہ مثال کے طور پر کیا ہو گیا، تشہد اول یعنی پہلا تشہد بھول کر آپ کھڑے ہو گئے، یا کوئی انسان تشہد اول چھوڑ کر یعنی بھول کر کھڑا ہو گیا، پورا کھڑے ہونے کا یاد آ رہے کہ تشہد اول بھول گیا تھا، تو اگر تشہد اول کی طرف لوٹے تو اب اس صورت میں جان بوجھ کر لوٹنے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ فرض نماز میں داخل ہونے کے بعد سنت کے لیے پھر ریٹرن نہیں ہونا ہے، یعنی پورا کھڑے ہونے کے بعد مسئلہ ایسا ہے۔ ہاں اگر کیا ابھی تھوڑا سا کھڑے ہوئے تھے، رکوع کے حد سے نیچے ہی تھے، رکوع کے حد سے نیچے تھے، رکوع کے حد سے نہیں بڑھے تھے، تو اب اس صورت میں بیٹھ جائے اور تحیات پڑھے اور کھڑے ہو جائے، سجدہ سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات ہے رکوع یا رکوع سے تھوڑا اوپر اٹھے تھے لیکن ایک دم کھڑے نہیں ہوئے تھے، جیسے انسان ایک دم کھڑے ہوتا ہے نا نماز کے لیے پورا، جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں میں اشارتاً ادھر کر کے بتاتا ہوں۔ اب جیسے یہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، تشہد پڑھ رہا تھا، تشہد چھوڑ دیا، بیٹھنے کا فوراً کھڑے ہو گیا، اب وہ کھڑے ہو کر کہاں پہنچا؟ صرف اتنا پہنچا، یہ رکوع کی حد ہے نا، یہ رکوع کیا سمجھو، یہ رکوع کی حد ہے اور یہ رکوع سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ایک دم کھڑا ہونا ہے۔ تو اب یہاں سے بیٹھنا تھا، لیکن بیٹھنا تھا تشہد کے، لیکن وہ اٹھا کہاں تک؟ یہاں تک اٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یاد آیا کہ میں تشہد پڑھنا ہے، فوراً بیٹھ جائے، فوراً بیٹھ کر تشہد پڑھے، اور تشہد پڑھنے کے بعد درود پڑھے اللہم صلی علی محمد، پھر کھڑا ہو جائے تو آخر میں سجدہ کسو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اب دیکھیں رکوع تک پہنچ گیا یا رکوع سے ادھر پہنچا یہاں تک، ہے نا، ایک دم کھڑا نہیں ہوا ہے، ایک دم کھڑا نہیں ہوا ہے، سمجھے، ایک دم کھڑا نہیں ہوا، یہ بھی جھکا ہوا ہے تھوڑا، سمجھے؟ تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ لوٹ جائے، لوٹ کر تشہد پڑھے اور آخر میں سجدہ سو کرے۔ ہاں اگر ایک دم کھڑا ہو گیا تھا، ایک دم اسٹریٹ کھڑا ہو گیا تھا، جیسے کہ ایک دم اسٹریٹ کھڑا ہو گیا تھا، تو اب کیا ہے، تشہد کی طرف لوٹنا حرام ہے، تشہد کی طرف لوٹنا حرام ہے۔ اگر جان بوجھ کر لوٹتا ہے تو اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ایک انسان تشہد بھول گیا، بھولنے کے بعد صرف رکوع کے حد سے نیچے ہی تھا اور اسے یاد آ گیا تشہد اول پڑھنا ہے، تو فوراً بیٹھ کر تشہد پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے۔ رکوع یا رکوع سے اوپر تھوڑا اٹھ گیا تھا، تھوڑا اوپر، لیکن سیدھا ایک دم کھڑا نہیں ہوا تھا، ایک دم سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا، یعنی جیسے یہ پورا کھڑا ہے ایسے پورا ایک دم کھڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ مثال کے تھوڑا ایسا جھکا ہوا تھا یہاں، ٹھیک ہے، یاد آ گیا، تو اب جھکنے کی یاد آیا تو اب کیا کریں، فوراً بیٹھ جائے، بیٹھ کر تشہد پڑھے اور آخر میں کیا کر لیں، سجدہ سو کر لیں۔ اور اگر ایک دم کھڑا ہو گیا تھا اسٹیٹ کے طور پر، تو اب اس صورت میں اسٹیٹ جب کھڑا ہو گیا تو اب وہ کیا نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اب وہ لوٹنا اس کے لیے حرام ہے، اگر لوٹ گیا جان بوجھ کر تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو گیا ہوگا۔ پھر یہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور وللضالین کے بعد درمیانی آواز سے رب اغفر لی آمین یا رب العالمین، یعنی آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
رب اغفر لی، آمین یا رب العالمین کہے۔ اس کے بعد کوئی سورہ یا چند آیتیں پڑھیں، اس کے بعد رفع یدین کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہو اور انگلیاں پھیلی ہوئی ہو، پیٹھ اور سر برابر ہو، کوہنیوں کو پہلو سے الگ رکھے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے، کوہنیوں کو پہلوؤں سے کیا ہے الگ نہیں رکھنا ہے، بلکہ ایک دم ملا کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کم سے کم 3 مرتبہ رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھے۔ وجہتو پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے نا، اس میں لکھا تو ہے۔ ہاں، سوال یہ آیا ہے کہ وجہتو کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ ہاں، تعوذ یعنی ہر رکعت میں بسم اللہ اور الحمدللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور ولضالین کے بعد یعنی پھر بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ کے درمیان آواز سے آمین کہے، سمجھے؟ تو یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اب سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رفع یدین کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے۔ اب میں نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور جو تکبیر بولتے ہیں وہ امام کے ساتھ ہمیں بھی بولنا سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر بولے تو ہم بنا اللہ اکبر بولے صرف رکوع میں چلے جائیں، ایسا نہیں، ہم کو بھی اللہ اکبر بول کے رکوع میں آنا ہے۔ اسی طرح رکوع سے اٹھتے وقت جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، ہمیں بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھنا ہے۔ ہمارے یہاں سنت یہی ہے کہ ہمیں وہ الفاظ پھر سے ادا کریں، پھر جب امام سجدے میں اللہ اکبر بول کے جا رہا ہے، ہمیں بھی اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، ایک سنت ہے الگ ہی، ٹھیک ہے۔ رفع یدین سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رفع یدین کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے، پھر اعتدال کی حالت میں ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض ملء ما شئت من شیء بعد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائے کہ پہلے دونوں گھٹنے، پھر ہتھیلیاں، پھر پیشانی اور ناک زمین پر رکھے، ہے نا، اور بال رکھے، بال اور رومال اور ٹوپی وغیرہ سے پیشانی ڈھکی ہوئی نہ ہو، یعنی بال، رومال اور ٹوپی وغیرہ سے پیشانی ڈھکی ہوئی نہ، پیشانی کھلی ہو۔ سجدے میں بازو کو کروٹ یعنی پسلی سے اور پیٹ کو ران سے الگ رکھے، سمجھے؟ ایسا نہیں کہ جب نماز پڑھیں گے مرد حضرات کے لیے مسئلہ ہے، سجدے میں بازو کو پسلی سے اور پیٹ کو ران سے الگ رکھے، ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کشادہ رکھتے تھے کہ اگر کیا ہے بلی بھی اگر کیا ہے گزرنا چاہے اس میں سے تو گزر سکتی تھی، اتنا کشادہ رکھتے تھے۔ اور اگر کیا ہے کہ ہم نماز جماعت سے پڑھیں تو اتنا رکھے کہ ہماری بازو جو ہے پسلی سے الگ ہو اور ران پیٹ سے الگ ہو، دوسرے والے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ہاں، اکیلے نماز پڑھے ہو تو تھوڑا پھیل کے پڑھے، یعنی پھیل کر مطلب ہاتھ تھوڑا پھیلا کے رکھے۔ اور عورتیں جو ہیں جب بھی نماز پڑھے، اکیلے پڑھیں کیا اور جماعت سے پڑھیں، تمام حالت میں بازو کو پسلی سے اور پیٹ کو ران سے ملا کر رکھے، اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ رو رکھتے ہوئے ان کا پیٹ زمین سے لگائے، اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کم سے کم 3 مرتبہ کہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کرتے ہوئے اس طرح بیٹھے کہ بایاں پیر بچھا ہو اور دائنا پیر کھڑا ہو اور انگلیاں قبلہ رخ ہو۔ اس بیٹھک میں اللہم رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی واہدینی وعافینی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کرے، سجدے کے بعد جلسے استراحت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پوری کرے، لیکن دعائے توجیہ نہ پڑھے، دعائے توجیہ نہ پڑھے۔ سوال آیا ہے توجیہ کے پہلے تعوذ اور بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے کیا؟ نہیں، پہلے توجیہ یعنی وجہتو پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے اعوذ باللہ نہیں، پہلے اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ وجہتو پہلے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، الحمدللہ، جو پھر آیتیں ہیں اس طرح پڑھے، یہ کا طریقہ ہے۔
ہاں بتایا گیا پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پوری کرے لیکن دعائے توجیہ یعنی وجہتو نہ پڑھے. اور قاعدہ اولا میں بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پیر کو اس طرح کھڑا رکھے کہ انگلیاں قبلے کے رخ ہو کر ہو، دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھے اور یہ تشہد پڑھے. قاعدہ اولا مطلب تشہد اولا یعنی پہلی تشہد. قاعدہ اولا سے مطلب پہلی تشہد میں بایاں پیر بچھا کر اس طرح اس پر بیٹھے، بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پیر کو اس طرح کھڑا رکھے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہو، دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھے اور یہ تشہد پڑھے. التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب بات یہ ہے کہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ جب ہم التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ بولے تو یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں کیسے پیش کر رہے ہیں، ہے نا، کہ نماز اور پاکیزہ چیزیں سب اللہ کے لیے. یہ باتیں کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو یہ چیز پیش کی تھی. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں اس کو دھیان میں رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام بھیجا تھا، السلام علیکہ ایہا النبی، یہ سوچے کہ اللہ رب العزت نبی پر سلام بھیجا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھے؟ اس وقت نبی کا تصور بھی کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا سامنے ہونے کو خیال کریں جب ہم یہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ایھا النبی پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تصور کریں. سمجھ میں آئی بات؟ تو تصور کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اس تصور کے ساتھ پڑھے. پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہی تھی، ہے نا، وہ بات کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو ادا کیا. اس طرح اگر سوچتے پڑھیں گے نماز تو انشاءاللہ ادھر ادھر دھیان نہیں بھٹکے گا. پھر اس کے بعد تشہد تشہد میں زانوں پر ہاتھ اس طرح رکھے کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں سے نیچے نہ لٹکے. دائنے ہاتھ کی تمام انگلیاں کلمے کی انگلی کے علاوہ اس طرح بند کی جائے کہ انگوٹھا کلمے کی انگلی کے نیچے ہو اور ہتھیلی کے بازو سے لگا ہو. ہتھیلی کے بازو کلمے کی انگلی کھلی رکھے. الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی اٹھائے اور آخر تک اٹھائے رکھے. الا اللہ پر خدا کی وحدانیت اور کلمے السلام علیکہ نبی سرکار دو صاحب پر سلام بھیجنے اور ارادہ کرے. اس کے بعد ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور پہلی دو رکعتوں کی طرح تیسری اور چوتھی رکعتیں پڑھے. ہاں لیکن تیسری رکعت میں وجہتو نہ پڑھے اور چوتھی رکعت میں وجہتو نہیں پڑھے. لیکن فرض کی آخر کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے کا قائد آخر میں بایاں پیر باہر نکال کر چوتر زمین پہنے سورین جو ہے وہ زمین پر لگا کر بیٹھے اور تشہد کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. ٹھیک ہے، یہ پڑھے گا. ٹھیک ہے، درود ابراہیم پڑھے. اگر درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو کم سے کم کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا کہنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھے؟ کسی کو کیا یاد نہیں ہے؟ درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو کم از کم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد پڑھیں. ٹھیک ہے، اگر اتنا پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد تو کیا ہو جائے گی؟ نماز ادا ہو جائے گی. اب اس کو سجدہ سو کرنے کی بھی ضرورت نہیں
ہے نا، پوری نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی. کتنا کم سے کم بولنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. پھر یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دونوں طرف سلام پھیرے، اور سلام میں دونوں طرف کے نمازیوں اور فرشتوں اور جس سمت امام ہو اس سمت امام کی بھی نیت کرے. اور یہ بھی کہ نماز کے بعد استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں. اور پھر دائنے ہاتھ کو سر پر رکھ کر بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن وعن اہل السنہ. یہ بھی یعنی اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الوظیفۃ الکریمہ میں یہ بات لکھی اللہم اذہب ہے نا بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عن الہم والحزن وعن اہل السنہ، یہ لفظ کے ساتھ لکھا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام وحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس کے بعد یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں ہے نا اللہم اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم اغفر لی خطیئتی اللہم اهدنی لصالح الاعمال والاخلاق اللہم اصلح لی فی دینی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. اور یاد رکھے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتوفیق ایمانک یا اللہ. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کو پڑھے. ٹھیک ہے، تو اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتوفیق ایمانک یا اللہ. سب سے بہتر افضل ذکر یہ کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، کل 100 مرتبہ ہو جائے. ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لے، پہلے پڑھنا ہے آیت الکرسی. ٹھیک ہے، پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھے. ٹھیک ہے، اور چوتھا کلمہ. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد چوتھا کلمہ 10 مرتبہ پڑھے. کون سا کلمہ؟ چوتھا کلمہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. فجر اور عصر کی نماز کے بعد چوتھا کلمہ یہ پڑھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہم اجرنی من النار، یہ دو کلمات ہے نا، اللہم اجرنی من النار اور چوتھا کلمہ نماز صبح اور عصر کے بعد ہے نا پڑھنا ہے. اور یہ کب پڑھنا ہے؟ بغیر پاؤں کو چینج کیے، جس حالت میں بیٹھا ہے اسی حالت میں بیٹھ کر یہ کلمے پڑھے. جیسے نماز کی حالت میں جیسے بیٹھتے ہیں نا تحیات کے لیے بیٹھے ہیں، اسی حالت میں رہے، نہ کسی سے بات چیت کرے نہ پاؤں بدلے. 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں لکھا ہر بلا و آفت اور شیطان اور مکروہات سے بچے. یعنی انسان جب فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد چوتھا کلمہ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، بغیر پاؤں بدلے ہوئے 10 مرتبہ پڑھتا ہے. فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ، ہر بلا و آفت و شیطان اور مکروہات سے بچے، گناہ معاف ہو، اس کے برابر کسی کی نیکیاں نہ نکلے. یعنی جو یہ شخص معمول بناتا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد عصر کے بعد، تو سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی برابر
کسی کی نیکیاں نہیں نکلتی ہے، اور ہر بلا اور ہر آفت شیطان و مکروہات سے بچتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے الوظیفۃ الکریمہ میں یہ بات لکھی ہے، اور کہا کہ اس کے ساتھ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ کہے، سمجھے؟ اللہم اجرنی من النار، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب وہ میں اس چیز کو لکھا ہے کہ جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اور شوافی کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے، شوافی کتابوں میں بھی یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد یہ ورد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہے نوٹ، ہر جائز دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھنا افضل ہے، کہ درود دعا کے قبول ہونے کا بہتر ذریعہ ہے۔ سوال، اگر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے تو کس طرح بیٹھے؟ جواب، بائیں پیر کو باہر نکال کر سرین کو زمین پر رکھ کر بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بائیں پیر کو باہر نکال کر سرین کو زمین پر رکھ کر بیٹھے۔ فجر میں دعائے قنوت کب پڑھے گا؟ سوال ہے کہ فجر میں دعائے قنوت کب پڑھے گا؟ جواب، فجر کی دوسری رکعت، فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد اعتدال کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھے گا، اور وہ یہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک وانه لا یضل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت فلک الحمد علی ما قضیت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ٹھیک ہے، یہ کب کرنا ہے؟ فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے اعتدال کے میں یہ پڑھنا ہے، اعتدال کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر سوال ہے، کیا دعائے قنوت کسی اور نماز میں پڑھنا درست ہے؟ ہاں جی ہاں، رمضان شریف کے نصف آخر یعنی 16ویں رات سے آخر رمضان تک وتر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد اعتدال کی حالت میں قنوت پڑھنا درست ہے، سمجھے؟ درست ہے مطلب یہاں پر درست بتایا گیا، لیکن سنن ابعاض میں سے، سنن ابعاض میں سے ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، یہ پوری نماز کی باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے نا؟ اب دیکھیے یہاں پر مصنف دوسری بات لکھنا چاہتے ہیں، تعداد رکعت اور نیت کب ہے؟ بتائیں فجر میں کل کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب، 4 رکعتیں ہیں، پہلی 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض، ٹھیک ہے؟ فجر میں کل کتنی رکعتیں؟ جواب ہے 4 رکعتیں، پہلی 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض۔ سوال ہے، فجر کے سنت و فرض کی نیت کس طرح کی جائے؟ سنت کی نیت اس طرح ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت سنت فجر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ فرض کی نیت اس طرح کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مقتدی اتنا کہے، اور ہے نا، مقتدی کیا ہے؟ اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے، کیا اگر مقتدی اتنا کہے اور کہنا ہے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ظہر کے وقت، سوال ہے ظہر کے وقت کل کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، کل 12 رکعتیں ہیں، پہلی 4 رکعت سنت 2 سلام سے، پھر 4 رکعت فرض 1 سلام کے ساتھ، پھر 4 رکعت سنت۔ سنتوں پہ پہلی کی 2 مؤکدہ ہے، مؤکدہ سنت مؤکدہ، اور 2 غیر مؤکدہ، تو سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ کیا بتایا گیا؟ ظہر کے وقت کل کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، کل 12 رکعتیں، پہلی 4 رکعت سنت 2 سلام سے، پھر 4 رکعت فرض 1 سلام کے ساتھ، پھر 4 رکعت سنت۔ سنتوں میں پہلے کی 2 مؤکدہ اور 2 غیر مؤکدہ، یعنی 4 سنتیں پہلے ہے
تو اس میں سے 2 مؤکدہ ہے 2 غیر مؤکدہ. اسی طرح بعد فرض نماز کے بعد جو 4 ہے اس میں سے 2 مؤکدہ اور 2 غیر مؤکدہ. ٹھیک ہے. اصل کے وقت کتنی رکعتیں ہیں؟ کل 8 رکعتیں. پہلے 4 رکعت سنت پھر 4 رکعت فرض. ٹھیک ہے. کتنی ہے؟ کل 8 رکعتیں. پہلے 4 رکعت سنت پھر 4 رکعت فرض. اب یاد رکھیں کہ پہلے کی چاروں رکعت پہلے کی جو چاروں سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ. کیا بولنا ہے؟ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ نہیں. سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. ٹھیک ہے. مغرب میں کل کتنی رکعتیں ہیں؟ مغرب میں کل 7 رکعتیں. مغرب میں کل 7 رکعتیں. پہلے 2 رکعت سنت پھر 3 رکعت فرض پھر 2 رکعت سنت. ٹھیک ہے. پہلے 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ پھر 3 رکعت فرض پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ. ٹھیک ہے. عشاء کے وقت کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: عشاء میں کل 11 رکعت پڑھی جاتی ہے. پہلے 2 رکعت سنت پھر 4 رکعت فرض پھر 2 رکعت سنت پھر 1 اور 2 کل 3 رکعت وتر. ٹھیک ہے. یعنی پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کرنی ہے پھر 4 رکعت فرض پھر 2 رکعت سنت پھر کیا ہے یعنی کل 3 رکعتیں وتر کی. سمجھے؟ کتنی؟ 3 رکعت وتر کی. تو 2 رکعت پہلے پڑھنی ہے پھر 1 رکعت وتر کی پڑھنی ہے. نہیں، شافعی میں 7 رکعتیں ہیں. مغرب میں 7 رکعتیں ہیں. تو اس کا طریقہ حنفی میں وہ بعد میں ہے. شوافی میں 7 رکعت اس طریقے سے بتائے گی نا. پہلے 2 رکعت سنت ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے. یعنی اذان کے بعد فوراً ہی 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے. پھر جو ہے فرض نماز پڑھی جاتی 3 رکعت پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ. ٹھیک ہے. سوال آیا تھا اس کا جواب یہ ہے. نوٹ: تمام نمازوں میں نیت ویسے ہی کریں جس طرح اوپر ذکر کی ہے. البتہ تعداد رکعت اور وقت کا فرق ضروری ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ تمام نمازوں میں نیت اوپر جو بیان کی گئی ویسے ہی کرنا ہے. ابھی لیکن جس طرح اوپر ذکر کی گئی البتہ تعداد رکھا ہے. کبھی 2 رکعت ہے کبھی 3 رکعت ہے نا. مغرب کی 3 ہے اور عشاء کی 4 ہے. فجر اور عصر کی 4 ہے اور صبح کی 2 رکعت ہے. نوافل سنتیں جتنی ہیں وہ 2 رکعت ہے. تو ان میں کیا 2 رکعت کی نیت کریں. جو فرض ہے تو اس کو فرض بولے, جو سنت ہے اس کو سنت بولے. ٹھیک ہے. نیت کی میں نے وتر کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ سوال ہے وتر کی نیت کس طرح کی جائے. جواب: وتر کی نیت اس طرح کریں. نیت کی میں نے وتر نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. اب یہاں سے نماز وتر کا بیان شروع ہو رہا ہے. اب یہ سوال ہے کہ نماز وتر کے بارے میں کچھ وضاحت کیجیے. نماز وتر سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے نماز وتر؟ شوافے میں نماز وتر سنت مؤکدہ ہے. اب عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3 وتر پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ شوافے میں عشاء کے نماز کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کا مرتبہ وتر سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں عموماً, ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے بتا رہے کہ سنت مؤکدہ کا مرتبہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر وتر کا وتر پہلے سنت مؤکدہ ادا کرے پھر وتر ادا کرے. نماز وتر سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے. اس کی کم از کم 1 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت ہے. اس کم سے کم 1 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت ہے. اور کم از کم 1 رکعت کتنی ہے؟ کم سے کم 1 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہے نا 3 رکعتیں. کتنی؟
ہاں 3 رکعت سے کم پڑھنا خلاف اولا ہے، 3 رکعت سے کم پڑھنا خلاف اولا ہے. کیا ہے؟ 3 رکعت سے کم پڑھنا خلاف اولا ہے اور اس کی عادت بنا لینا مکروہ ہے. 3 رکعت سے کم پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ مکروہ ہوگا. عادت بنانا کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اگر کبھی چھوڑتے ہیں تو یہ خلاف اولا کام ہے. ٹھیک ہے. کم سے کم 1 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 11. اور کیا بولتے 3 رکعت کم سے کم پڑھنا، 3 رکعت سے کم پڑھنا خلاف اولا ہے، اور 3 سے کم رکعت پڑھنے کی عادت بنانا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور بہتر طریقہ ہے کہ 3 رکعت پڑھے. اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے. اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے. یعنی ہم نے نماز عشاء ادا کر لی، اب کیا ہے، ہم اس کے بعد وطر پڑھ سکتے ہیں اور یہ وقت فجر صادق تک رہتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی کیا ہے، جمع بین الصلاتین کر رہا ہے. جمع بین الصلاتین کا جو مسئلہ آئے گا تب وہ مسائل ادھر بیان کیے جائیں گے. صرف ادھر کیا ہے، وطر کے تعلق سے تو ادھر مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ یہ کہ نماز وطر جب جمع بین الصلاتین کر رہا ہے انسان، جمع بین الصلاتین کا مطلب 2 نمازوں کو ایک ساتھ کر کے پڑھنا، یعنی مغرب اور عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھنا، اور یا تو پھر مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا. اسی طرح ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا اور ظہر عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا. اس کو جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنے کہتے ہیں. تو اگر کوئی شخص مغرب کے وقت میں جمع بین الصلاتین کر رہا ہے سفر میں ہونے کی وجہ سے، تو اب اس صورت میں عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اب اس کے بعد وہ وطر بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تہجد کے بعد وطر کا پڑھنا مسنون ہے. وطر کی نماز کم از کم 3 رکعت پڑھنا افضل ہے نا. وطر کی نماز کم از کم 3 رکعت پڑھنا افضل ہے، 3 سے کم پڑھنا خلاف اولا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھے اور 1 رکعت الگ پڑھے. اگر کسی نے تینوں رکعت ایک سلام سے پڑھا تو بھی جائز ہے، لیکن مکروہ ہے. ٹھیک ہے. کراہت سے خالی نہیں، لیکن کیا ہے، کیا کرنا ہے، ایک سلام سے نہیں پڑھنا بلکہ الگ الگ سلاموں سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب وطر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے؟ وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پوری، اور دوسری رکعت میں قل یا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور نماز وطر کی مکمل ہونے کے بعد ہم آہستہ سے سبحان الملک القدوس آہستہ سے 2 مرتبہ پڑھے اور 1 مرتبہ بلند آواز سے سبحان الملک القدوس پڑھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دعا کریں. ٹھیک ہے. یہ تھا نماز وطر کا بیان. اب نماز وطر کا بیان تو آپ پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح کہ رمضان کی 16ویں رکعت 16ویں شب سے، رمضان کے 16ویں شب سے وطر کے تیسری رکعت یا آخری رکعت جو بھی ہوتی ہے اس کے اعتدال میں دعائے قنوت پڑھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے مسئلہ بیان کیا جائے قضا نماز کا بیان. اگر کسی شخص کی فرض نماز سونے یا بھول جانے کی وجہ سے قضا ہو جائے تو اٹھتے ہی یا یاد آتے ہی قضا پڑھنی چاہیے، اور اگر بغیر کسی عذر شرعی کی نماز چھوٹ گئی تو فوراً قضا پڑھنا فرض ہے. قضا نمازیں اگر ذمے میں باقی ہو تو بلا عذر قضا کرنے والا جب تک قضا نمازیں ادا نہ کرے اس وقت تک اس کو نوافل پڑھنا حرام ہے. اپنے ضروری کام کاج کے علاوہ سارا ٹائم، یعنی پورا وقت
قضا نماز پڑھنے میں لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ تو واضح ہو گیا. اگر کسی شخص کی فرض نماز سونے یا بھول جانے کی وجہ سے قضا ہو جائے تو اٹھتے ہی یا یاد آتے ہی قضا پڑھنی چاہیے. اور اگر بغیر کسی عذر شرعی کے، یعنی کوئی شرعی عذر نہیں تھا، نماز چھوٹ گئی تو فوراً قضا پڑھنا فرض ہے. قضا نمازیں اگر ذمے میں باقی ہو تو بلا عذر قضا کرنے والا جب تک قضا نمازیں ادا نہ کرے اس وقت تک اس کو نوافل پڑھنا حرام ہے. اپنے ضروری کام کاج کے علاوہ سارا ٹائم قضا نماز پڑھنے میں لگانا ضروری ہے. تو سوال ہے کہ سنت نمازوں کی بھی قضا کرنی چاہیے. جواب جی ہاں، سنت بھی قضا کی جائے گی، لیکن فرض کی قضا پوری ہونے کے بعد، یعنی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے. سوال، قضا نمازوں کی نیت کس طرح کی جائے؟ جس روز یا جس وقت کی نماز قضا ہو نیت میں اس کا ذکر ضروری. مثلا اگر جمعہ کے روز کی فجر کی نماز قضا ہوگی تو اس طرح میں نے نیت کی 2 رکعت قضا فرض جمعہ کے فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر. دن کا کوئی دن متعین ہے تو اس کی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نیت آپ کے سامنے ہے. میں نے نیت کی 2 رکعت قضا فرض جمعہ کے فجر کی، قضا فرض جمعہ کے فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر. سوا، اگر چند سال کی نمازیں قضا ہو تو نیت کس طرح کرے؟ جس وقت کی نماز قضا کرنا ہے اس وقت کی نماز کا نام لیں. مثلا ظہر کی قضا کرنا ہے تو اس طرح نیت کرے، میں نے نیت کی 4 رکعت سب سے پہلے ظہر قضا کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس طرح دوسری نمازوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی دوسری نماز عصر کی تو عصر کا نام لے لے، مغرب ہے تو جہاں پر ظہر کا نام لے وہاں میں نے نیت کی 4 رکعت سب سے پہلے ظہر قضا کی. ٹھیک ہے، ظہر ہے تو عصر، مغرب، عشاء، فجر وہاں پر پڑھا دے. سوال ہے، اوقات مکروہہ میں قضا نمازیں پڑھنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں، اوقات مکروہہ میں بھی قضا نمازیں پڑھنا جائز ہے، لیکن عادت بنانا حرام ہے. عادت بنانا حرام ہے. ٹھیک ہے، یعنی عادت ہم نے بنا لی ہے کہ عادت کے مقروء اوقات میں ہم نماز پڑھیں گے قضا نماز ہے، تو ایسی عادت بنا لینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ورنہ کبھی ایسے چھوٹ گئی ہے تو کبھی پڑھ لیے تو کیا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے. سوال ہے، کتنی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب ہے، یہاں پہ انہوں نے منحصر کر دیا 13 چیزوں میں. ایسا نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں، چند باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. 13 چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نمبر 1، حدث لاحق ہونا. حدث لاحق ہونا تو مطلب وضو ٹوٹ جانا یا غسل فرض ہونا. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حدث لاحق ہونا مطلب حدث لاحق ہونا مطلب وضو ٹوٹ جانا یا غسل واجب ہونا. ٹھیک ہے، اب غسل واجب ہونے کے مطلب اگر کسی کو نماز کے دوران ہی کیا ہے حیض آ گیا، نماز توڑ دے گی نا اسی وقت. ہاں، اب بات یہ ہے کہ کیا اس نماز کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نماز کی قضا کرنی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا 1 سیکنڈ مل گیا تھا اور 1 سیکنڈ ملنے کے بعد کوئی عورت کیا ہو گئی؟ حائضہ ہو گئی. تو اب اس صورت میں اس نماز کی قضا کرنا اس پر لازم ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب بات یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے
असर की नमाज के वक्त पाक हो गई, या असर का 1 सेकंड बाकी था तब पाक हो गई, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? जोहर भी पढ़नी फर्ज है और असर भी पढ़नी फर्ज है। मसला थोड़ा समझ ले, औरतों का मसला मैंने बताया, यहाँ पर जहन में आ गया तो सोचा कि बयान कर दो। क्या है कि असल में आने का सबब ये हुआ कि हदस लायक होना, उसमें एक मसला कि हाइजा हो गई, नमाज पढ़ते पढ़ते तो उसी वक्त क्या करेगी वो? नमाज तोड़ देगी। हाँ, अब उस नमाज की कज़ा करना लाजिम होगा। अब जैसे कि मिसाल के जोहर की नमाज का 1 मिनट हो गया, जोहर का वक्त क्या है? 12:52। अब वो 12:53 पे क्या हो गई? हाइजा हो गई। तो अब उसको क्या है? उस जोहर की फर्ज नमाज की कज़ा करना भी लाजिम है। ये मसला तो है ही है। उसके बाद दूसरा मसला ये आता है कि एक औरत है जो पाक हो गई है, कब? असर की नमाज के वक्त या इशा की नमाज के वक्त। तो अगर के असर के वक्त पाक हो गई है तो जोहर और किसको मिलाएगी वो? असर को मिलाकर पढ़ेगी, दोनों नमाजों को मिलाकर पढ़ेगी। अगर असर का 1 सेकंड भी बाकी था, समझे? असर का 1 सेकंड बाकी था तो दोनों नमाजों को पढ़ेगी। ठीक है। अब इसी तरह मगरिब और इशा का मसला है। मसला इसलिए क्योंकि औरतों पर की जब नमाज कज़ा हो जाती है क्योंकि नमाज की कज़ा तो है नहीं ना औरतों पर। औरत पर जो हैज की हालत में जो नमाज छूट जाती है तो उनको तो पढ़ना नहीं है, हाँ? पढ़ना भी हराम है। ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक औरत है, वो नमाज के लिए खड़ी हो गई, नमाज के लिए खड़ी हो गई। अब उसी वक्त क्या है? उसे खून जारी हो गया, तो अब इस सूरत में यानी हाइजा हो गई, तो अब इस सूरत में वो नमाज तोड़ेगी, है ना? और उस नमाज की कज़ा वो करेगी, सिर्फ उस नमाज की। उसके बाद असर वाली की कज़ा नहीं, सिर्फ किसकी करेगी? उस जोहर की कज़ा करेगी। ये तो बात है। अब 1 सेकंड भी मिला था जोहर का, उसकी भी कज़ा करेगी। अब बात ये है कि एक औरत जो है पाक कब हुई? असर का 1 सेकंड बाकी था तो पाक हो गई। तो अब उसे क्या है? असर की भी नमाज और उस दिन के जोहर की भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये मसला है। इसी तरह मगरिब में वो नापाक थी, लेकिन पाक कब हुई? सुबह सादिक से 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले, क्योंकि ईशा ईशा कब तक रहती? फजर सादिक तक वक्त है, तो ईशा की नमाज भी उस पर फर्ज रहेगी और मगरिब की नमाज भी उस पर फर्ज रहेगी। औकात मकरूहा में कौन कौन सा वक्त आता है? फजर की नमाज के बाद का वक्त है, और सूरज निकलने के बाद का 20 मिनट का वक्त है। उसी तरह जवाल का वक्त है, असर के बाद का वक्त है ना, और सूरज गुरूब होने का वक्त है। तो इन औकात में नमाज, वो नमाज नहीं पढ़ सकते जिनका कोई सबब ना हो। अब जिनका कोई सबब हो तो उसको पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम फजर की नमाज से पहले की 2 रकात पढ़ना, फजर की नमाज से पहले की 2 रकात सुन्नत पढ़ना भूल गए, तो अब याद आई के बाद में, या फिर नमाज जमात चालू थी, तो मर्द हजरत क्या करते हैं कि फौरन नमाज में शरीक हो जाते हैं जमात के साथ, फिर बाद में 2 रकात किसके बाद पढ़ते हैं? फजर नमाज के बाद 2 रकात पढ़ते हैं। तो इसी तरह जिसका सबब पहले गुजर चुका है उनको मकरू औकात में पढ़ सकते हैं। सिर्फ नवाफिल मुतलका नहीं पढ़ सकते, वो नवाफिल जो मुतलकन होती हैं उसे हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो जिनका सबब पहले गुजर चुका, जैसे फर्ज नमाज का सबब पहले गुजर गया हो ना, 2 दिन पहले भी फर्ज नमाज कज़ा हो गई, उसका सबब पहले 2 दिन गुजर गया कि नहीं गुजर गया? हाँ। नंबर 1 हदस लाहिक होना, नंबर 2 सतर का खुलना, खाना पीना, है ना। नंबर 2 सतर का खुलना, नंबर 3 खाना, नंबर 4 पीना,
نمبر 5 جان بوجھ کر بات کرنا. نمبر 6 قہقہا لگانا. اور نمبر 7 سینہ قبلے سے پھیر دینا. نمبر 8 کپڑے یا بدن میں نجاست لگنا. نمبر 9 نماز توڑنے کی نیت کرنا. نمبر 10 عمل کثیر یعنی مسلسل 3 مرتبہ کھدلانا یا 3 قدم چلنا. نمبر 11 کسی رکن کو جان بوجھ کر زیادہ کرنا. نمبر 12 کسی رکن کو چھوڑ دینا. نمبر 13 معاذ اللہ مرتد ہو جانا. یہ جو تھی یہ نماز کو توڑنے والی چیزیں